مالی معاملات، صدقہ خیرات، قرض اور سود کی ممانعت۔ محترم ناظرین، اسلام نے زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی فراہم کی ہے اور مالی معاملات میں اس کی تعلیمات نہایت جامع ہیں۔ صدقہ و خیرات کو نیکی اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ، قرض کو ایک نیک عمل اور مدد کا ذریعہ اور سود کو سختی سے ممنوع قرار دیا گیا۔ ان اصولوں کا مقصد معاشرے میں انصاف، محبت اور مساوات کو قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صدقہ و خیرات کے بارے میں فرماتے ہیں، جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، اور وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ مثال کے طور پر سعودی عرب کی مشہور فوڈ چین البیک ایک مثالی مثال ہے، جو ہر چکن کی فروخت پر 2 ریال فی سبیل اللہ عطیہ کرتی ہے۔ یہ عطیات مختلف فلاحی کاموں، یتیموں کی کفالت اور ضرورت مندوں کی مدد پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ ان کی اس مستقل خیرات کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے کاروبار میں دن بدن بے پناہ ترقی ہو رہی ہے۔ البیک کا نام نہ صرف کاروباری معیار بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ عمل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اس میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے۔ قرآن مجید میں قرض کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ تمہیں کہیں گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے۔ قرض اسلام میں ایک نیک عمل ہے، بشرطیہ وہ مدد اور تعاون کے جذبے سے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرض دے اور ادائیگی میں آسانی کرے، اللہ اسے قیامت کے دن آسانی دے گا۔ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ اور مزید فرمایا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے وہ شخص جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا گیا ہو۔ سود کو اسلام میں اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ یہ استحصال کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ غریب کو مزید غریب اور امیر کو مزید امیر بناتا ہے، جبکہ صدقات اور خیرات دولت کی تقسیم میں توازن پیدا کرتے ہیں۔ اسلامی مالی اصول ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہمارا مال ذاتی نہیں بلکہ ایک امانت ہے جس میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ صدقہ و خیرات، قرض کی ادائیگی میں آسانی اور سود سے اجتناب وہ راستے ہیں جو اللہ کی رضا اور معاشرتی فلاح کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں میں انصاف اور پاکیزگی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔